السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عیسائی کا واقعہ۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ملک شام تشریف لے گئے تو ایک عیسائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے ایک تحریر آپ کو دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کو دیکھ کر بہت تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا، یعنی یہ مال نہ عمر کا ہے اور نہ عمر کے بیٹے کا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قصہ بیان فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام میں آیا تھا۔ لوٹتے وقت مجھے اپنی ایک ضرورت یاد آئی، لہٰذا میں راستے میں سے ہی لوٹ آیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ قافلہ سست رفتاری سے چلتا ہے، میں تیزی سے چل کر پھر اپنے قافلے سے مل جاؤں گا۔ میں ایک بازار میں چلا جا رہا تھا کہ ایک عیسائی پادری ملا اور اس نے میری گردن پکڑ لی۔ میں اس سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ وہ مجھ کو ایک گرجا کے اندر لے گیا۔ وہ کچھ مٹی کا ڈھیر تھا۔ اس نے مجھے ایک پھاوڑا دیا کہ یہ مٹی یہاں سے اٹھا کر وہاں ڈالو، اور باہر سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ جب دوپہر کو وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ میں نے کچھ کام نہیں کیا تو اس نے ایک گھونسا میرے سر پر مارا۔ اس کے جواب میں نے وہی پھاوڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، جس سے اس کا بھیجا بہہ گیا۔ پھر میں وہاں سے نکل کر چل دیا۔ بقیہ دن اور پوری رات چلتا رہا۔ قضائے الہی صبح جو ہوئی تو پھر ایک گرجا کے دروازے پر میں اس کے سائے میں کچھ دیر بیٹھ گیا۔ اس وقت اس گرجا سے یہی شخص نکلا جس نے یہ تحریر مجھے اس وقت دی ہے۔ یہ میرے لیے کھانا پانی لایا اور با اصرار مجھے کھلایا پلایا، اور ایک مرتبہ نیچے سے اوپر تک مجھے دیکھ کر کہنے لگا، سب اہل کتاب جانتے ہیں کہ اب روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی عالم کتب سماویہ نہیں۔ میں اس شخص کی تمام علامات پاتا ہوں جو ہم کو اس گرجا سے نکالے گا اور پورے شہر پر قابض ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیسی بے تکی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا، اپنا نام بتاؤ۔ میں نے کہا، عمر بن خطاب۔ اس نے کہا، خدا کی قسم تم ہی ہو، اس میں کچھ شک نہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، ایک تحریر لکھ دو کہ اس گرجا کے متعلق جس قدر معافی ہے وہ میں نے برقرار رکھی۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اب مسخرہ پن کر کے اس کو مقدر نہ کرو۔ اس نے کہا، اچھا لکھ دیجئے، اگر میرا خیال غلط ہے تو لکھ دینے میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ میں نے ایک تحریر اس کو لکھ کر دے دی۔ وہی تحریر اس نے آج میرے سامنے پیش کی ہے اور کہتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ مال نہ میرا ہے نہ میرے بیٹے کا، میں کیسے دے سکتا ہوں؟